اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا ابتداً کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یہ دو قسمیں کیوں کی گئی۔ کچھ گناہوں کو صغیرہ گناہ کہا جا رہا ہے، کچھ گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جا رہا ہے، یعنی چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ اس میں فرق کیوں ہے؟ آیا ایسا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ جو چھوٹے گناہ ہیں انہیں انجام دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم کنفرم ہے، یعنی قرآن کی آیتوں میں یا احادیث معصومین علیہ السلام میں ان کے متعلق جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ جو گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں ان کے لیے سزا جو ہے وہ جہنم کے طور پر مقرر کی گئی ہے، اور جو گناہ صغیرہ ہے اس کے لیے مختلف سزائیں ہیں، اس کے لیے جہنم نہیں ہے۔ لیکن آپ کو بتایا تھا کہ یہ گناہ صغیرہ یہ خود بخود جو ہے وہ کبھی کبھار گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ ایک تو یہ کہ گناہ صغیرہ کو بار بار تکرار کیا جائے تو یہ گناہ کبیرہ بن جائے گا، یا پھر گناہ صغیرہ کو جب کوئی انجام دے رہا ہو تو اسے ہلکا سمجھ کر انجام دے کہ یہ تو ہے ہی گناہ صغیرہ، یہ تو ہے ہی چھوٹا گناہ۔ تو اگر کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر انجام دے لیا تو وہ آٹومیٹکلی خود بخود گناہ کبیرہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ یہ بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ گناہ کبیرہ کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض روایتوں میں 22 ہے، بعض روایتوں میں 7 ہے، اور یہ اختلاف اس وجہ سے کہ جیسے امیر المومنین نے بالفرض فرمایا کہ 7 گناہ کبیرہ ہے، تو یہ 7 کے ضمن میں اور کئی گناہ پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے 7 کا ہے، اس لیے گناہ کبیرہ کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور پھر بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جتنے گناہ کبیرہ ہے اس میں 3 سب سے بڑے اور گناہ ہیں، یعنی ایک تو گناہ کبیرہ جن پر جہنم کا وعدہ کر لیا گیا ہے، ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، ویسے ہی اتنی مذمت کی گئی ہے، لیکن ان گناہ کبیرہ میں بھی 3 ایسے گناہ ہیں جو سب سے بڑے ہیں۔ وہ کون کون سے تھے؟ ایک ہو گیا آق والدین، اور جھوٹ ہو گیا ایک سب سے بڑا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے یہ، لیکن گناہ کبیرہ میں بھی جو سب سے 3 بڑے گناہ ہیں، شرک۔ ایک ہو گیا شرک، پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، ایک ہو گیا آق والدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو ناراض کر دینا، اور تیسرا ہے جھوٹ بولنا۔ 2 کا بیان ہمارا مکمل ہو چکا تھا، شرک کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی مختصراً، اور آق والدین کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اور پچھلی نشست میں جس گناہ کے متعلق ہم نے بیان کرنا شروع کیا تھا وہ ہے جھوٹ، اور اس پر ہماری بات ہو رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ جھوٹ بولنے کے حوالے سے قرآن مجید میں آیت ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، فرمایا کہ فقط اور فقط جھوٹ تو وہی بولتے ہیں کہ جو مؤمن نہیں ہوتے، جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جھوٹا کہا گیا ہے جو مؤمن نہیں ہوتے، صحیح ہے، جو جھوٹ بولے گا وہ اس کا شمار اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا، یہ قرآن نے صریح الفاظ میں کہا گیا۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی تھی، رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد،
ان کی ایک حدیث بیان کی کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور رسول اللہ کے آ کے سوال کیا. دیکھیے اسی آیت کی تشریح کر رہی ہے یہ حدیث. رسول اللہ سے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ المؤمن یسرق، یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ قد یکون ذالک، ممکن ہے، کر سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، ہو سکتا ہے ایسے حالات آ جائے، مجبوری ہو جائے، وہ چوری کر سکتا ہے. بالفرض اسے حالات نے بہت زیادہ مجبور کر دیا، چوری کر لی اس نے، ممکن ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، یا رسول اللہ کیا مومن بدکاری کر سکتا ہے، نعوذ باللہ زنا کے قریب جا سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا قد یکون ذالک، پاسبل ہے، مومن ہو کے بھی وہ زنا کے قریب جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی شہوت کا اس پر غلبہ آ گیا ہو، جا سکتا ہے زنا کے قریب. پھر فرمایا گیا یا رسول اللہ المؤمن یکذب، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا لا، ہرگز نہیں. مومن ہوگا اگر تو وہ جھوٹ سے اور کوسوں دور ہوگا، اس کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے سامنے جھوٹ کی مذمت میں نے بیان کی تھی. لیکن آپ دیکھیے یہ وہ گناہ ہے جھوٹ بولنا جو شریعت کی نگاہ میں اتنا بڑا گناہ ہے، جیسے شریعت نے گناہ کبیرہ میں بھی 3 بڑے گناہوں میں شمار کیا، لیکن معاشرے کے لحاظ سے یہ انتہائی ہلکا گناہ ہے اور سب سے زیادہ انجام دیا جانے والا گناہ وہ جھوٹ ہی ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کی وجہ بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے چوری ہر ایک نہیں کر سکتا. چوری کرنے کے لیے چھتیں پھلاننی پڑتی ہے، چوری کرنے کے لیے بالفرض جو ہے وہ دوسروں کے گھروں میں کودنا پڑے گا، چوری کرنے کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی، چوری کرنے کے لیے رسک لینا پڑے گا، چوری کرنے کے لیے ڈر و خوف کو اپنانا پڑے گا، پھر جا کر چوری کرے گا. شراب ہر ایک نہیں پیے گا، شراب وہی پیے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا. صحیح ہے، جس کے جو افورڈ کر سکے گا مہنگی شراب وہ جا کر شراب پیے گا. اس کے علاوہ جو غریب طبقہ ہوگا وہ شراب کے قریب نہیں جائے گا. لیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے ہر ایک قریب جائے گا، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے خاتون ہو، چاہے مرد ہو، ہر ایک جو آپ کو نظر آئے گا وہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ انتہائی کثرت سے استعمال کیا جانے والا گناہ ہے جو معاشرے میں بولا جاتا ہے. وہ سب سے زیادہ جو مستعمل ہے وہ ہے جھوٹ. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد. اچھا دیکھیے ایک سوال ہے، جھوٹ یہ انسان بولتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں بولے گا جھوٹ؟ ایک بنیادی وجہ ہو، جھوٹ بولے گا کیوں؟ ایک تو ہے مذاق میں جھوٹ بولنا، ابھی اس پر بھی گفتگو آئے گی انشاءاللہ کہ مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا ہے. لیکن ایک ہے بالفرض سنجیدگی کے ساتھ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے جھوٹ؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ شریعت نے اتنی مذمت بیان کی، قرآن نے کہہ دیا مومن نہیں ہے، رسول اللہ نے کہا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اتنی مذمت میں حدیث آ گئی، جہنم کا وعدہ کر لیا گیا، اس کے باوجود جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ جھوٹ کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہے. ایک بالفرض اپنے ایپ پر پردہ ڈالنے کے لیے، ایک کبھی ہو سکتا ہے ڈانٹ سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے کبھی نقصان کے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے کبھی فائدے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے. اچھا دیکھیے ایک میں بالکل واضح طور پر بات کہہ رہا ہوں، جھوٹ انسان بولتا ہے اپنا فائدہ کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں شریعت کی نگاہ میں وہ فائدہ نہیں ہوتا. ایک مثال دیتا ہوں اور بڑی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں، یہاں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کام کر جائے. بالفرض ایک بندہ جو ہے وہ بالے بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اور بالے کی جو کاسٹ ہے وہ ہے $100 کا اس کو بالا پڑ رہا ہے، اور وہ جو بیچ رہا ہے وہ بیچ رہا ہے $150 میں. ایک بندہ آیا خریدنے کے لیے اور کہا کہ 120 میں بیچ دو مجھے، اور سامنے سے کیا کہا اتنے کا تو ہمیں بھی نہیں پڑتا ہے. یہ جو بولا ہے یہ جھوٹ ہے کہ اتنے کا تو ہمیں بھی نہیں پڑتا ہے. پڑھ کتنے کا رہا تھا؟ $100 کا پڑ رہا تھا. یہ جو کہا گیا یہ جھوٹ بولا گیا. صحیح ہے. اسی طریقے سے بالفرض کوئی زمین بیچنی ہے، اس میں فوراً جو ہے وہ جھوٹ بول لیا اپنے کمیشن بنانے کے لیے کہ بالفرض جو ہے وہ ہمیں تو اتنے کی جو ہے وہ زمین ہی نہیں پڑی ہے، یا جو ہے وہ کوئی اور جھوٹ بول دیا. یہ کیوں بول رہا ہے انسان؟ اپنے فائدے کے لیے. حالانکہ حقیقت میں شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ فائدہ ہے نہیں. رزق کمانے کے لیے، منافع کمانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا، لیکن شریعت نے فوراً اگلی حدیث رکھی، فرمایا الکذب ینقص الرزق، فرمایا یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ رزق کو کم کر دیتا ہے، یہ رزق کی کمی کا باعث ہے. آپ کہیں مولانا صاحب اچھا خاصا فائدہ تو ہوا 50,000 کا، جھوٹ بولا تبھی تو فائدہ ہوا، سچ بولتا تھوڑی فائدہ ہوتا، یہ جھوٹ سے ہی فائدہ ہوا. حضور آپ صرف سامنے کی بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ سے فائدہ ہوا ہے. آپ اگر اصل وجہ پر آئیں اور آپ اس کے بعد جب آپ نے جھوٹ بولا تو آپ اپنی جو ہے وہ زندگی میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کریں کہ اس جھوٹ کے بعد ہوا کیا. ہو سکتا ہے بالفرض آپ کو بیماری لگ گئی، ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا، جہاں 50,000 روپے کے لیے جھوٹ بولا تھا وہاں 1.5 لاکھ روپے لگ گئے. نکلنا جو ہے وہ حرام طریقے سے اگر کمایا گیا ہے جھوٹ بول کر تو وہ کہیں نہ کہیں نکل جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ لگا دے گا. لہٰذا جھوٹ انسان بولتا ہے اپنے فائدے کے لیے، لیکن شریعت کہتی ہے حقیقت میں وہ جھوٹ بولنا اس کے لیے فائدے مند نہیں بلکہ وہ نقصان دہ ہی ہوا کرتا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دوسری بیماری لاحق ہو جائے گی، اسے کوئی نہ کوئی دوسرا نقصان ہو جائے گا. بالفرض کوئی بندہ پیسے لے کر بھاگ گیا، اس نے جو ہے وہ جھوٹ بول کر کمایا، اسی سے گن پوائنٹ پہ چھن گئے. صحیح ہے، یہ کئی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد. ایک دفعہ ایک ساتھ اور مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد
علی محمد۔ تو جھوٹ بولتا ہے انسان اپنے فائدے کے لیے، لیکن حقیقت میں شریعت کی نگاہ میں وہ دراصل فائدہ نہیں ہوتا، وہ نقصان ہی ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیے سب سے بڑا جھوٹا کون ہے چھٹے امام کی نگاہ میں؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام کی حدیث مبارکہ ہے، امام نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ اپنے اصحاب سے پوچھا تو اصحاب نے کہا کہ فرزند رسول آپ ہی بتائیے سب سے جھوٹا کون ہے؟ امام نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو ہر علم کے متعلق تمہیں جواب دے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ کودنے کی عادت ہوتی ہے، ہر بات میں جو ہے وہ چھلانگ لگانے کی عادت ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن امام نے آگے ایک اور جملہ فرمایا ہر علم کے متعلق جواب دے گا۔ بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اس سے چاند کے بارے میں پوچھیں گے نا، وہ چاند کے بارے میں بھی آپ کو بتائے گا۔ آپ اس سے فزکس کے بارے میں پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ اس سے کیمسٹری کے بارے میں پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا۔ آپ اس سے میڈیکل کے بارے میں پوچھیں وہ بھی آپ کو بتائے گا۔ آپ اس سے وکالت، انجینئرنگ، کسی شعبے کے بارے میں پوچھیں گے، ہر شعبے میں وہ اپنی ٹانگ اڑائے گا، گھسے گا بیچ میں کہ ہاں مجھے بھی آتا ہے اور یہ پتہ ہے مجھے، اس کے بارے میں علم ہے۔ امام نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا یہ، ہر بات میں گھسے گا، لیکن امام نے فرمایا کہ جب اس سے پوچھا جائے ما احل اللہ وما حرم اللہ، ذرا بتاؤ اللہ نے کن چیزوں کو حلال کیا ہے اور کن چیزوں کو حرام کیا ہے، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ امام نے فرمایا یہ ہے سب سے بڑا جھوٹا، ہر بات کا علم ہے لیکن جو علم اللہ نے واجب کیا ہے حلال اور حرام کا وہی علم نہیں ہوا۔ امام نے کہا سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے۔ اچھا، یہ جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں نا، میں نے ایک مثال دے دی ہے کاروبار کی، ایک جو ہے وہ زمین بیچنے کی مثال دے دی، یہ جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس میں بھی مولا نے فرمایا کہ 3 سب سے بڑے جھوٹ ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک تو بتایا کہ گناہ کبیرہ جتنے، اس میں 3 بڑے گناہ ہیں، شرک، پھر آق والدین، ایک جھوٹ، پھر مولا نے فرمایا جھوٹ میں بھی 3 سب سے بڑے جھوٹ ہے۔ جو یہ بولتا ہے وہ بڑا جھوٹا ہے، جھوٹوں کی بھی کیٹیگری ہے، یہ چھوٹا جھوٹا ہے، یہ بڑا جھوٹا ہے، اس میں بھی 3 سب سے بڑے جھوٹے۔ روایت کے جملے ہیں، فرمایا 3 جو کون ہیں سب سے بڑے جھوٹے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ شخص جو اللہ، رسول یا ائمہ علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے۔ بالفرض قرآن کی آیت کا مفہوم کچھ ہے، سامنے والوں کو کچھ بتا رہا ہے، اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہے، اپنی طرف سے ترجمہ بیان کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، اپنی طرف سے بتا رہا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا، رسول اللہ نے ایسا کہا نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام نے ایسا بتایا نہیں ہے، لیکن بالفرض ان کے مطابق اس طریقے سے جھوٹ باندھنا کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایسا کیا، یا ائمہ علیہ السلام نے ایسا کہا ہے کہ ایسا کیا کرو یا اس سے بچا کرو، حالانکہ امام علیہ السلام نے یا رسول اللہ نے اس کام سے بچنے کا یا کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ یہ پہلا ہے شخص جو سب سے بڑا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جھوٹی قسم کھانے والا، یہ بھی سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بات بات پر قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں کیا ہے، صحیح ہے، یہ بات بات پر قسم کرنے والے کا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کا شمار سب سے بڑے جھوٹوں میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا جھوٹی گواہی دینے والا، صحیح ہے، بالفرض کہیں پر کسی کا کیس چلا گیا، آپ کو پتہ ہے وہ بالفرض بے قصور ہے، آپ نے اس کے خلاف گواہی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی کہ میں نے دیکھا ہے بالفرض اس نے ایسا کام کیا یا اس نے چوری کی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ سب سے بڑے جھوٹے میں جو ہے وہ انسان شمار ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کچھ قسمیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی اور کچھ مذمت میں روایتیں بتا دی کہ جھوٹ کے مذمت کیا ہے۔ اب آئیے کچھ مقامات میں ایسے بیان کرنے لگا ہوں کہ جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں پہلے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، پہلے تو آپ سے ہی سوال ہے کہ جھوٹ کی اتنی مذمت ہے، کیا کہیں پر ایسا پاسبل ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہو جائے؟ اتنا بڑا گناہ، کیا ایسا ممکن ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہو جائے؟ ہو سکتا ہے؟ بتائیے کہاں پر ہے؟ جزاکم اللہ۔ اور کوئی کہیں جھوٹ بولنا جائز ہو جائے انسان کے لیے، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ شریعت نے اس کو کبھی کبھار پسند کیا ہو، بہت اچھا ہے جھوٹ بولا اس نے؟ اچھا، وہی ہو گیا صلح۔ اچھا دیکھیے، کل ملا کر جو ہے وہ تقریباً 13-14 مقامات بنتے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن آج میرے خیال سے جو ہے وہ سارے ممکن ہے کہ پورے نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے ایک جو ہے وہ اب اس کا اگلا حصہ بھی جو ہے وہ بنانا پڑے، پارٹ 3 پہ جائے گی یہ کہانی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلا مقام جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ ہے صلح مومن، جو آپ لوگوں نے بتایا، 2 مومن یا 2 مومنات کے درمیان کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ آپ اگر بالفرض کسی طریقے سے صلح کروا سکتے ہیں، اچھا دیکھیے فوراً لازم نہیں ہے جھوٹ بولنا، پہلے آپ کوشش کریں گے کسی اور طریقے سے صلح ہو جائے۔ اب جب نہیں بن پا رہا موقع تو اب آپ کو یہاں پر شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ اچھا، بلکہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ان اللہ احب الکذب فی الصلاح وابغض الصدق فی الفساد۔ فرمایا، توجہ رکھیے گا، فرمایا یہ اللہ صلح کرواتے وقت جھوٹ کو پسند کرتا ہے اور فساد کرواتے وقت سچ کو ناپسند کرتا ہے۔ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو فساد کروا دیتے ہیں،
آپ کو پتہ ہے یہاں پر اگر میں سچ بولوں گا تو دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا, دونوں فساد کر بیٹھیں گے, دو مومنین میں جھگڑا ہو جائے گا. وہاں پر انسان جا کر اپنی ٹانگ اڑاتا ہے اور بولتا ہے بھائی میں نے دیکھا ایسے یہ کام کر رہا تھا, بالفرض تمہاری غیبت کر رہا تھا اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہیں گالی دی تھی, جا کر بول دیا یہ سچ بولا ہے, بالفرض اس نے دی بھی تھی گالی یا بالفرض اس نے غیبت کی بھی تھی, یہ جا کر سچ بولا. روایت کے جملے ہیں پروردگار عالم ایسے سچ کو ناپسند کرتا ہے, پروردگار عالم کی نگاہ میں ایسے سچ کی کوئی وقت نہیں بلکہ اسے گنہگار ٹھہرایا جائے گا جو اس نے فساد کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک بندے نے جا کر جھوٹ بولا تاکہ دو مومنین میں صلح ہو جائے اور تاکہ دو مومنین دوبارہ سے آپس میں مل جائے. بالفرض جا کر کہتی ہے ارے تم اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو, اس نے جو ہے وہ, میں اس کے پاس گیا تھا وہ تو تمہاری تعریفیں کر رہا تھا, وہ تو جو ہے وہ اس سے غلطی ہوئی تھی, وہ اپنی غلطی پر نادم تھا, پشیمان تھا. اب اس کے دل میں بھی ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا اور ہو سکتا ہے دونوں مومنین کے درمیان صلح ہو جائے. لہذا پہلا نقطہ ہے جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے وہ ہے صلح کا مقام, دو مومنین کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانا. اچھا یہ جو میں نے فساد کی بات کی نا, دیکھیے ایک حدیث جو ہے وہ درمیان میں بیان کرنا رہ گئی. یہ جھوٹ بولنے کی اتنی زیادہ مذمت کیوں ہے؟ آپ کہیں اتنا چھوٹا سا گناہ ہے, بظاہر معاشرے میں اتنا استعمال ہوتا ہے, یہ اس کی اتنی مذمت کیوں ہے؟ روایت میں ہے الکذب یہدی الی الفجور, فرمایا یہ جو جھوٹ ہے نا دوسرے گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے, انسان کو دوسرے گناہوں کی طرف دھکیلے گا. کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں. بالفرض آپ نے کسی بندے کو جا کر کہہ دیا, بندہ مومن کو, فلاں جو بندہ مومن ہے اس نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہیں گالی دی ہے اور وہ تمہارے بارے میں ایسے 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 کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, جھوٹ جا کر بول دیا آپ نے, حالانکہ اس نے ایسا کہا نہیں تھا, آپ نے اپنی بھڑاس نکالی, آپ سے مراد وہ لوگ بھڑاس نکال لیا آپ نے اور اس طریقے سے کہہ دیا. اب ہوگا کیا, ان دونوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا. اب آپ گناہ گنتے جائیے, ایک جھوٹ بولا اس کی وجہ سے پہلے تو دو مومنین میں فساد ہوا, جب دو مومنین میں فساد ہوا, دو لوگوں میں فساد ہوا, اب آپس میں گالم گلوچ ہوئی, دونوں فحش کلام استعمال کرنے لگے, یہ تیسرا گناہ ہوا. پھر اس کے بعد دونوں آ گئے ہاتھا پائی پر اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے, بالفرض جو ہے وہ ایک کا سر بھی پھٹ گیا. یہ ہو گیا اگلا گناہ کہ جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچایا گیا, کسی کو زخمی کر دیا گیا. بالفرض بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نے جو ہے وہ اس کے عیب کھولنا شروع کر دیا, کوئی راز پتا تھا اس نے بتانا شروع کر دیا, یہ راز کو افشا کرنا, کسی اور کے عیب کو بیان کرنا, یہ الگ گناہ ہے. بالفرض بات اور بڑھ گئی, قتل کر دیا, یہ قتل کرنا ایک شدید گناہ ہے. یہ مثال جو ہے وہ پریکٹیکل ایسا نہیں میں فقط اور فقط بیان کر رہا ہوں, ایسا ہوتا ہے. صحیح ہے, تو ایک جھوٹ لے کر گیا مختلف گناہوں کی طرف, تو کہا کہ جھوٹ کی اتنی مذمت کیوں ہے؟ فرمایا الکذب یہدی الی الفجور, فرمایا یہ جھوٹ دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, الفجور تہدی الی النار, اور یہ جو دوسرے گناہ ہیں یہ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. ایک جھوٹ کی مدد سے انسان کتنے گناہوں کے جو ہے وہ دروازے کھول دیا کرتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پہلا مقام جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ صلح مومن. دو مومنین کے درمیان آپس میں اختلافات کو ختم کروانے کے لیے, صلح کروانے کے لیے آپس میں جھوٹ بول دینا, یہ شریعت نے اسے پسند کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا دفع ضرر, یعنی بہت شدید, آپ کو پتا ہے اگر جھوٹ نہیں بولا تو نقصان پہنچ جائے گا, بہت شدید نقصان پہنچ جائے گا. ایک پریکٹیکل مثال دے سکتا ہوں, ہو سکتا ہے یہاں پیش نہ ہے لیکن پاک اور ہند میں جو ہے وہ پیش آ سکے. تبرہ کرنا, آپ نے تبرہ کر دیا نام لے کر, صحیح ہے, اور فلاں پر جو ہے وہ لعنت بھیج دیا آپ نے, اور جیسے ہی لعنت بھیجی کچھ مخالفین کو پتہ چلا اور وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے محلے میں آ گئے, پہنچ گئے. اب آپ جو ہے وہ یہاں پر جھوٹ بول سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر بالفرض یہاں پر جھوٹ نہیں بولا, یا بالفرض آپ نے کہا کہ یار وہ فلاں کا جو میں نے نام لیا تھا اس سے مراد یہ نہیں, وہ حضرت تھے, میں اس کا نہیں کہہ رہا تھا. اب یہ جو آپ نے کہا یہ جھوٹ بولنا یہاں پر جائز ہے. اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہو سکتا ہے دوسرے مومنین کی یہاں پر جان چلے جائے, صحیح ہے, دوسرے مومنین کو مار دیا جائے, یا بالفرض جو ہے وہ کچھ مکانات کو جلا دیا جائے, یہ واقعات ہو چکے ہیں, دوسرے مکانات کو جلا دیا جائے, یا پھر جو ہے وہ بالفرض کسی کی املاک کو, گاڑی کو, پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جائے اور وہاں پر جلا دیا جائے. تو یہ شدید نقصان جہاں پر خطرہ ہو وہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے, یہاں پر جھوٹ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دو مقامات ہو گئے. تیسرا محاورے اور مبالغے میں جھوٹ بولنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محاورتاً اور مبالغے میں جھوٹ بولنا, اچھا شعر و شاعری میں بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے, لیکن ایک پریکٹیکل مثال کہ جہاں محاورے میں یا مبالغے میں جھوٹ بولا انسان نے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ایک تیرے لیے چاند توڑ کر لے آؤں گا, صحیح ہے, یہ بھی ایک جو ہے وہ جھوٹ ہے لیکن محاورے میں یہ جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, محاورے اور مبالغے میں جھوٹ جائز ہوتا ہے. بالفرض ایک مثال, آپ نے اپنے دوست کو فون کیا, بھائی فلاں مقام پر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, کتنی دیر میں آ رہا ہوں؟ اس نے کہا 15 منٹ میں. وہ بالفرض آیا 35 منٹ میں, 40 منٹ میں. آپ نے کہا گھنٹوں ہو گئے بھائی کھڑے ہوئے, کتنی دیر میں آ رہے ہیں؟ یہ جو گھنٹوں بولا ہے حالانکہ گھنٹے ہوئے نہیں ہیں, یہ مبالغے میں کہا ہے, یہ جھوٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوتا, اس کی جو ہے وہ اجازت ہے. بالفرض آپ نے کہا بھائی تم نے کتنا کھانا کھایا؟ اس نے کہا 4 پلیٹ کھا گیا میں. آپ نے کہا یہ پلیٹ تو سامنے پڑی ہے, پلیٹ تو تم نے نہیں کھائی ہے, اس کے موجود اندر جو کھانا تھا وہ کھایا ہے.
تو یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے یہ پلیٹ کھانا، حقیقت میں جو ہے وہ انسان کوئی پلاسٹک کی پلیٹ نہیں چبا رہا ہوتا، لہٰذا یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ محاورتاً یا مبالغے میں استعمال ہوتا ہے۔ ان جو جھوٹ کی جو قسمیں ہیں اس کی جو ہے وہ شریعت نے اجازت دی ہے، اس میں بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک ہو گیا صلح مومن، ایک ہو گیا بہت شدید نقصان پہنچنے والا ہو تو آپ نے جھوٹ بول دیا، یہ بھی جائز ہے، اور ایک ہو گیا محاورے اور مبالغے میں آپ نے جھوٹ بول دیا، بالفرض جو ہے وہ جو میں نے مثالیں دی آپ کے سامنے، اور بھی آپ جو ہے وہ اس پر تطبیق کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے وہ بولنے میں جائز ہے۔ ایک ہے مجازاً جھوٹ بولنا، مجازاً جھوٹ بولنا یعنی بالفرض آپ نے کہا کہ وہ فلاں بندہ اتنا بہادر ہے کہ وہ شیر ہے، یہ جو آپ نے اس کو شیر کہا ہے ایسا نہیں ہے حقیقت میں اس کی بالفرض کوئی دم نکلی ہوئی ہے وہ 4 پیر سے چلتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ مجاز میں آپ نے کہا ہے۔ یہ جو مجاز یہ بات کہی گئی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، یہ جھوٹ شمار نہیں ہوتا۔ اچھا، مثال میں جھوٹ بیان کرنا، میں یہاں پر سمجھانے کے لیے بالفرض میں نے آپ کو ایک پوری مثال دی کہ ایک بندے نے جو ہے وہ بالفرض کسی کی برائی کی، 2 مومنین میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں پھر فساد ہو گیا، پھر جو ہے وہ قتل ہو گیا، یہ میں نے مثال دی۔ مثال میں جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن مثال میں جھوٹ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ کسی نیکی کی طرف ترغیب دلا رہا ہو یا کسی برائی کو ہٹانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہو، یعنی مثال میں، تو پھر اس کی اجازت ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آتا ہے زبان حال، کوئی بتا سکتا ہے زبان حال کسے کہتے ہیں؟ زبان حال میں جھوٹ بولنا جائز ہے، کسے کہتے ہیں زبان حال میں جھوٹ بولنا؟ یہ سب سے زیادہ جو استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں بالفرض اہل منبر افراد، صحیح ہے، یا جو ذاکرین ہیں، جو ذاکرات ہیں، جو علماء ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کس موقع پر استعمال کرتے ہیں؟ زبان حال کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، واقعہ تو سچائی بیان کرے گا یار، ہو سکتا ہے، یہ تو مثال ہو گئی نا، مثال میں جو ہے وہ بالفرض یہ چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن اور جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ یہ بیان ہو سکتی باتیں؟ زبان حال کا کیا مطلب ہے؟ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ میں زبان حال سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات حقیقی نہیں ہے، بالفرض جو ہے وہ یہ آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا مصائب میں کہا جاتا ہے بالفرض کہ جناب زینب نے جب 11 محرم کو سوار ہونے لگی تو جناب زینب نے فرات کی طرف جو ہے وہ دیکھ کر کہا کہ عباس اگر تو ہوتا تو مجھے سوار کرواتا۔ اب یہ جملہ بالفرض مقتل میں نہیں ہے، لیکن یہ زبان حال سے یہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی قرینہ ہو تو یہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا جو ہے وہ بی بی زینب نے ایسا کہا ہوگا یا امام حسین علیہ السلام نے ایسا کہا ہوگا، تو کوئی نہ کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ ہو کہ یہ مولانا یا یہ عالم، یہ ذاکر، یہ زبان حال کے طور پر کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے ایسا ہوا نہیں تھا، تو یہ بالکل جو ہے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہلاتا، اس کی اجازت دی گئی ہے شریعت میں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا زبان حال۔ ایک ہے قصے کہانی، داستانیں، یہ جو بالفرض ناول پڑھتے ہیں یا خواتین کو شوق ہوتا ہے ڈائجسٹ پڑھنے کا، صحیح ہے، یہ جو اس میں جھوٹ لکھے ہوتے ہیں یا پوری کہانی جھوٹی ہے، تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ پڑھنے والے کو بھی پتہ ہے اور لکھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی۔ ہاں، اگر بالفرض اندر لکھی جھوٹی کہانی اور اوپر لکھ دی سچی کہانیاں تو یہ جھوٹ ہے، صحیح ہے، کتاب کے اوپر جو ہے وہ ٹائٹل لگا دیا سچی کہانیاں، صحیح ہے، یا نان فکشن، یہ جو ہے وہ اوپر لکھ دیا بالفرض، تو یہ اب جو ہے وہ جھوٹ ہے کہ کتاب کے اندر جو ہے وہ آپ نے جھوٹی کہانیاں لکھی ہے، اوپر آپ نے لکھ دیا بڑی سچی کہانیاں، یہ تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، لیکن اگر بالفرض کچھ بھی نہ لکھا ہو، پڑھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک آخری آج بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ 7 اب تک بیان ہو چکے، 8واں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے اس میں کنٹینیو کریں گے دوبارہ۔ ایک اور مقام جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ ہے سوال میں۔ سوال میں کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے؟ ٹیکنیک چاہیے اس کے لیے بھی، یعنی یہ جھوٹ سے بچنے کے لیے مقامات میں سے ایک ہے سوال کرنا، اس سے بچ جاتا ہے انسان جھوٹ سے۔ کیسے سوال سے بچ سکتا ہے جھوٹ سے؟ ایک مثال، بالفرض کوئی بالفرض آپ اپنے زمانہ طالب علم میں جائیے، آپ فیل ہو گئے بالفرض کسی سبجیکٹ میں، صحیح ہے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر بالفرض میں نے بتا دیا کہ فیل ہو گیا تو معاشرے میں جو ہے وہ اور سوسائٹی میں سب جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے اور بڑی جو ہے وہ بدنامی ہوگی اگر میں نے یہ بات بتا دی۔ اب ایک بندہ آ گیا آپ کے گھر پہ، اس کو پتا تھا آپ کا رزلٹ آنے والا ہے، ہوتے ہیں نا کوئی بالفرض معاشرے میں کوئی پھپھو وغیرہ آ گئی اور کہا کہ حضور آپ کا رزلٹ آج آنے والا تھا، کیا ہوا رزلٹ کا، آپ فیل ہو گئے یا پاس ہو گئے؟ تو آپ نے فوراً جو ہے وہ کہا کیا میں فیل ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے کہا یہ کیا میں فیل ہو سکتا ہوں، یہ جھوٹ میں نہیں آئے گا، صحیح ہے۔ اچھا ہاں،
اب بالفرض آپ کا پچھلا ریکارڈ ہی خراب ہو کے فیل ہی ہوتے ہیں تو سامنے سے بولتے ہیں ہاں بھائی ہو سکتے ہیں بالکل آپ، تو یہاں پر جو ہے وہ سوال کام نہیں کرے گا. لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ آپ پہلے پاس ہوتے آئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ آپ کی قسمت کام نہیں کری آپ کی، اور آپ نے کہا کہ کیا میں فیل ہو سکتا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں، کیا میں نے ایسا کیا ہوگا تمہیں لگتا ہے، یہ جو سارے جملے ہوتے ہیں، یہ سوالات جو کرتا ہے انسان، یہ جو ہے وہ سارے کے سارے جھوٹ میں شمار نہیں ہوتے. اسی طریقے سے درخواست کرنا کسی سے، بالفرض ایک مہمان ہے آپ کے گھر پر آیا. اچھا دیکھیے مہمانی کے بھی آداب ہوتے ہیں، مہمان جو گھر پہ آ رہا ہے اس کے بھی جو کچھ شریعت نے آداب اور اصول بتائیں، جو میزبان ہے اس کے بھی شریعت نے اصول بتائیں. اب ایک مہمان کے آداب میں سے ایک ہے وہ زیادہ دیر کے لیے نہ چپک جائے وہاں پر، ایک ادب ہے. اب وہ بالفرض گھر پر آ گیا، اب وہ بیٹھ ہی گیا، اب وہ اٹھ ہی نہیں رہا، آپ نے کھانا کھلا دیا، سب کچھ کر دیا، اب آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ یہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے. آپ نے کہا حضور کیا آپ چائے بھی پئیں گے؟ اب یہ جو آپ نے کہا یہ جو درخواست کی ہے یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتا، حالانکہ آپ کا اندر سے دل کہہ رہا ہے کہ نہ پیے یہ چائے، مجھے میرا چائے پلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ یہ آپ نے جو درخواست کی ہے یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے ابھی بتائی آپ کے سامنے 8 تقریباً بیان کر دی ہے، یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتی. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے اس میں 5 چیزیں مزید بیان کی جائے گی جو جھوٹ میں شمار نہیں ہوتی. صحیح ہے، جس میں سے ایک توریہ ہے، بالفرض ایک جو ہے وہ جھوٹ جو سب سے زیادہ کہا جاتا ہے وہ ہے مذاق میں جھوٹ. جو افراد مذاق میں جھوٹ کہتے ہیں وہ اگلے درس میں انشاءاللہ لازمی ہے. ٹھیک ہے، مذاق میں جو ہے وہ جھوٹ کہ کہیں کہیں گنجائش نکلتی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں رعایت دی ہے شریعت نے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ باآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین، وموسى ابن جعفر القاسم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى الرضا من اطرة بررة المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیك ووارث علم الماضیین، من الوسیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي نعمك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم.